ایک سوال رہ گیا، سیدنا فاروق اعظم ذمہ دار کیوں ٹھہرائے جائیں کہ وصیت لکھنے نہیں دی گئی؟ کسی کا ہاتھ پکڑ لیا تھا سیدنا فاروق اعظم نے؟ حدیث میں کل ان کا تذکرہ اتنا ہی آیا ہے کہ موجود تھے اور ایک جملہ بولا حسبنا کتاب اللہ، اس کے بعد تو انہوں نے تکرار ہی نہیں کیا، بحث ہی نہیں کی، اختلاف ہی نہیں کیا، اور لفظ بھی نہیں بولا روکنے کا کہ نہ جاؤ، یہ لفظ بھی منسوب نہیں، روکا ہی نہیں۔ ان کو مورد الزام کیوں ٹھہرایا گیا؟ کیا مولا علی شیر خدا نے ہاتھ پکڑ لیا تھا کسی کا؟ جو اہل بیت کے افراد چاہتے تھے ہاں ٹھیک ہے لکھوا لیے جائیں، مولا علی شیر خدا نہیں چاہتے تھے، کسی نے روکا ان کو کہ اٹھ کے بولے آتے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا کے حق میں وصیت لکھی جانے والی تھی بالفرض بالمحال یہی سمجھ لیں، تو مولا علی شیر خدا حضور کا حکم تھا لے آؤ، اور آپ کہتے ہیں فاروق اعظم نے روکا، تو علی شیر خدا پر حکم رسول واجب تھا یا رائے عمر فاروق کی زیادہ اعظم تھی؟ کس کی بات ماننا علی شیر خدا کی ذمہ داری تھی؟ سیدنا فاروق اعظم نے تو صرف اتنی بات کی ہے کہ تکلیف آقا کو زیادہ ہے، قرآن حسبنا کتاب اللہ، اتنی بات۔ آقا فرما رہے ہیں کتاب لاؤ قلم دوات میں لکھوا دوں، حکم ہے۔ اس حکم کی نافرمانی کی اگر ذمہ داری سیدنا فاروق اعظم پہ ٹھہراتے ہیں تو خدا کے بندو ہوش کے ناخن لو، کیا یہی نافرمانی کی ذمہ داری مولا علی شیر خدا پہ نہیں بنتی؟ انہوں نے سیدنا فاروق اعظم کو تو فرمایا ہی نہیں کہ اوپر جا کے قلم دوات لے آؤ، انہوں نے تو کامن بات کی ہے سب کو، اور اس سب میں سب شریک ہیں جو بیٹھے ہیں، اہل بیت بھی شریک ہیں، مولا علی شیر خدا بھی شریک ہیں۔ اگر قلم دوات نہیں لائے، وصیت نہیں لکھی گئی، تو فاروق اعظم ذمہ دار کیوں بنے؟ مولا علی شیر خدا کیوں نہ بنے؟ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میرے نزدیک کوئی بھی قصوروار نہیں ہے، سمجھانے کے لیے۔ بھائی اگر ان کے کندھوں پر جرم لگائیں گے تو مولا علی شیر خدا کیسے پاک رہیں گے جرم سے؟ وہ کیوں نہیں اٹھے جا کے قلم دوات لے آئے؟ انہوں نے کیوں نہیں آقا کے حکم کی تعمیل کی؟ حکم تو عمومی تھا، ہر ایک کے لیے تھا، پوری اہل بیت موجود ہے، کیوں نہیں کہ لے آئے؟ ایک سیدنا فاروق اعظم کو پکڑ لیا جو شریک ہی نہیں ہے اس بحث اور تکرار میں، ایک جملہ ہی بولا ہے، اور وہ جملہ وہ جو اہل بیت بھی بول رہے ہیں، ساروں نے بولا ہے۔ اب آخری فیصلہ کن بات حدیث کی، یہ عقدہ رہ گیا تھا کہ آقا علیہ السلام نے سب کو تو کہا، کیا کسی خاص آدمی کو بھی کہا تھا؟ وہ بھی سن لیجئے۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام کے گھر پر آخری ایام میں جب بھی کوئی بات خاص لکھوانی ہوتی تو رات دن یہ لکھنے کا اور پیغام نوٹ کرنے کا فریضہ سیدنا علی شیر خدا کے سپرد تھا، رات دن ذمہ داری وہ تھے۔ اگر اجتماعی حکم بھی دیا تو ذمہ داری مولا علی شیر خدا کی تھی، وہ کاتب تھے حضور کے ارشادات لکھنے کے گھر میں، اہل بیت میں سب سے بڑے وہ تھے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے شوہر وہ تھے، علی مرتضیٰ وہ تھے، حضور کے کزن وہ تھے، علی منی وانا من ہو وہ تھے، تو وہ ذمہ دار تھے جو حکم فرمائے تو فوری لانا اور لکھنا۔ تو یہ تو سیدنا علی شیر خدا پر جا کے بات بنتی ہے اگر حدیث کرتاس کے یوں غلط معنی نکالنے شروع کریں گے آپ، اور ان کے اوپر ذمہ داری ڈالنا یا سیدنا فاروق اعظم کی ذمہ داری ڈالنا، دونوں جرم اور گناہ ہیں۔ اب آخری بات جو میں سمجھانے والا ہوں، یہ حدیث بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آقا علیہ السلام نے نام لے کر کہا کہ لے آؤ۔ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، جلد اول صفحہ 90۔ بکر بن عیسیٰ روایت کرتے ہیں عمر بن الفضل سے، وہ نعیم بن یزید سے، ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث کے راوی خود مولا علی شیر خدا ہے کرم اللہ وجہ الکریم، اور وہ خود فرماتے ہیں مولا علی شیر خدا قال امرنی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آتیہ بطبق یکتب فیہ ما لا تضل امتہ من بعدہ، کہ آقا علیہ السلام نے مجھے حکم دیا کہ علی جاؤ قلم دوات اور کاغذ لے آؤ، میں ایسی چیز لکھ دوں کہ اس کے بعد امت گمراہ نہ ہو۔ امرنی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں مجھے حکم دیا کہ علی جا کے لے آؤ، اور میں نہیں گیا لینے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں قال فخشیت ان تفوتنی نفسہ، آخری لمحے تھے، دن تھے، مجھے خوف پیدا ہوا
کہ میں کہیں قلم دوات اور ہڈی تلاش کرنے میں جو باہر نکلوں وقت لگ جائے تو کہیں پیچھے آقا علیہ السلام کی روح مبارک قفس عنصری سے پرواز نہ کر جائے، کہیں آقا کا وصال نہ ہو جائے میرے پیچھے. تو میں نہیں چاہتا تھا یہ موقع میری عدم موجودگی میں ہو جائے اور آقا کا وصال ہو. سو آقا کے حکم کے باوجود میں قلم دوات لینے نہیں گیا. اب یہ مولا علی شیر خدا کا اقرار آ گیا ہے. قال قلت انی احفظ وعی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، باہر آپ نے فرمایا جاؤ علی قلم دوات لے آؤ لکھ دوں تاکہ امت گمراہ نہ ہو. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے زبانی فرما دیں میں یاد کر لوں گا، زبانی فرما دیں میں یاد کر لوں گا. تو قال میں آپ کو وصیت کرتا ہوں اوصی بالصلاۃ والزکاۃ وما ملکت ایمانکم، اگر زبانی یاد کر لینا ہے تو سن لو، میں وصیت کرتا ہوں کہ نماز کی پابندی ہو، زکوٰۃ کی پابندی ہو اور غلاموں پر احسان ہو، اپنے جیسا سلوک کیا جائے. 3 چیزیں کبھی نہ چھوڑنا، نماز کی اقامت، صلاۃ زکوٰۃ کی ادائیگی اور غلاموں، باندیوں، غریبوں اور مساکین محتاجوں کے ساتھ حسن سلوک. آقا علیہ السلام نے یہ 3 وصیتیں فرمائیں. اب اس پر محدثین نے 2 قول کہے ہیں. ایک قول یہ ہے کہ شاید یہ وہی واقعہ ہے جس کا ذکر مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں، وہ حدیث قرطاس کا، کہ میری طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا علی تم جا کے لے آؤ. اس روایت میں جمع کا صیغہ آ گیا، یا مولا علی شیر خدا چونکہ خود راوی ہیں فرماتے ہیں کہ مجھے فرمایا تھا قلم دوات لے آؤ، اور میں اس لیے لینے نہیں گیا کہ کہیں پیچھے وصال نہ ہو جائے. اور بعض محدثین کی رائے یہ ہے کہ شاید انہی ایام میں، اس دن کا نہیں، یہ کسی دوسرے دن کا، اگلے دن کا واقعہ ہے، اس کے بعد دوسرے یا تیسرے دن کا واقعہ ہے. دونوں سے مقصود ہمارا ایک ہی پورا ہو جاتا ہے، خواہ اس دن کا تھا، اور اگر اس دن کا نہیں یہ دوسرا واقعہ ہے تو لا محالہ اس حدیث قرطاس والے دن سے بعد کا ہوگا، چونکہ فرماتے ہیں فخشیت ان تفوتنی نفسہ، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں باہر جاؤں تو پیچھے وصال نہ ہو جائے. گویا بالکل قریب وصال دن تھے. پہلا واقعہ جمعرات کا تھا اور یہ واقعہ وصال مبارک ہوا پیر کو. لگتا ہے یہ واقعہ یا تو پیر کی صبح کا ہوگا یا اتوار کا ہوگا، چونکہ حالت مبارکہ یہ تھی کہ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے خوف ہوا کہ اگر میں باہر گیا تو کہیں وصال نہ ہو جائے. اس کا مطلب ہے اس حدیث قرطاس کے واقعے کے بھی بعد پھر آقا علیہ السلام نے ایک دن فرمایا ہے، اور وہ علی کو فرمایا ہے اور اکیلے فرمایا ہے علی جاؤ قلم دوات لے آؤ میں لکھوا دوں تاکہ امت گمراہ نہ ہو، اور حضرت علی لینے نہیں گئے. اب بولیے، وہاں تو سیدنا فاروق اعظم کو حکم ہی نہیں دیا تھا، وہ تو عمومی حکم تھا، سارے ذمہ دار تھے. یہاں مولا علی شیر خدا کا نام لے کر انہیں فرما رہے ہیں قلم دوات لاؤ میں لکھواؤں کوئی وصیت تاکہ امت گمراہ نہ ہو. لفظ وہی ہیں، اور مولا علی شیر خدا خود فرما رہے ہیں کہ مجھے حکم تھا مگر میں نہیں گیا. میں نے کہا آقا زبانی فرما دے میں یاد رکھتا ہوں. اگر اس طرح بات کرنے سے مولا علی شیر خدا گستاخ رسول نہیں بنتے، اور وہ یقیناً نہیں، اور جو انہیں گستاخ رسول سمجھے وہ گستاخ اور بے ایمان ہے. اگر ان کی گستاخی نہیں ہوئی نہ جانے سے، کیوں ان آقا علیہ السلام کا حال دیکھ کر، تو سیدنا فاروق اعظم کا اتنا جملہ بولنا کہ تکلیف آقا کی زیادہ ہے، قرآن سے ہم کر لیں گے تکلیف نہ دو، اس سے وہ گستاخ کیسے بن گئے؟ خدا کا خوف، کچھ تو عدل اور انصاف ہونا چاہیے، طبیعتوں میں کچھ عدل ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے. اور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں نہیں لینے گیا، پھر میں نے زبانی عرض کیا فرما دے میں یاد کر لوں گا. آپ نے وصیت کی، نماز کی، زکوٰۃ کی اور غلاموں کے ساتھ اچھے سلوک کی. تو اس سے یہ پوزیشن دونوں کی ایک بن گئی. سیدنا فاروق اعظم کو تو حکم ہی نہیں دیا کہ جا کے لے آؤ، تو کامن تھا، اس میں سارے شریک تھے. اگر نہیں لائے اور نہ لانا اگر جرم ہے تو سارے برابر کے مجرم ہیں، اور اگر نہ لانا جرم نہیں ہے حدیث قرطاس میں تو کوئی بھی مجرم نہیں. فاروق اعظم سنگل آؤٹ نہیں ہو سکتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس حدیث میں تو حکم ہی صرف علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو ہو رہا ہے، اور وہ نہیں جا کے لا رہے. مگر ہمارے ہاں وہ بھی گستاخی نہیں کی، کیونکہ ان کی بھی محبت غالب ہے. حکم بجا، مگر کہیں لینے جاؤں تو ایسا نہ ہو کہ قفس عنصری سے روح مبارک پرواز کر جائے، ممکن ہے تکلیف بڑھ جائے اور میں نہ ہوں، مجھے دکھ ہوگا. یہ غلبہ محبت کی باتیں ہیں. جس طرح انہوں نے غلبہ محبت کی وجہ سے حکم پا کر کے جاؤ قلم دوات لے آؤ، جانا گوارا نہیں کیا، اور یہ غلبہ محبت آپ کو قبول ہو گیا. اسی طرح جب فرمایا لاؤ میں کچھ لکھ دوں،
سیدنا فاروق اعظم نے غلبہ محبت ہی کی وجہ سے کہا کہ آقا کو تکلیف نہ ہو جائے. بھائی سمجھا کرو جذبات. اگر وہ جذبات غلبہ محبت کے مولا علی شیر خدا کو کنسیشن رعایت دیتے ہیں اور وہ حکم پا کر نہ جا کر بھی علی علی رہتے ہیں اور گناہ نہیں ہوتا، تو سیدنا فاروق اعظم کا اتنا جملہ گناہ کا باعث بن جاتا ہے جس میں گستاخی نہیں. اور یہ جملہ تنہا ان کا نہیں، پوری اہل بیت بھی کہہ رہی ہے، ساتھ آدھے اہل بیت کے افراد کہہ رہے ہیں، اور اغلباً اس میں بھی مولا علی شیر خدا شریک تھے، چونکہ ان کی رائے بھی وصیت نہ لکھوانے کی تھی، تو لہٰذا وہ سیدنا عمر فاروق کے ساتھ ہوں گے. چونکہ ہر حدیث کی متن یہ بتا رہا ہے، آدھے کہتے تھے لے آئیں، آدھے کہتے تھے نہ لائیں. تو میں نے حدیث سے ثابت کر دیا حضرت عباس اور ابن عباس کے اور کچھ افراد اس حق میں تھے لائیں لکھوا لیں، مولا علی شیر خدا لکھوانے کے حق میں نہیں تھے. وہ ان کی اور فاروق اعظم کی رائے ایک ہوگی. لہٰذا اس میں کوئی گناہ سیدنا فاروق اعظم کا ثابت ہی نہیں ہوتا. یہ الزام لگانا محض ذہن کی پراگندگی ہے اور گندگی ہے. آج کی گفتگو میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں، اور ختم کرتے ہوئے میں یہ دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ابھی تک میں نے صرف حدیث کا متن جو ہے وہ آپ کو سمجھایا ہے. اب انشاءاللہ تعالیٰ کل کی نشست میں اس کی شرح کریں گے، اور جو کچھ مزید باتیں شرح کی روح سے اس کے اوپر بنتی ہیں ان کی انشاءاللہ تعالیٰ وضاحت کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پہ کرم کرے اور ہمیں ہمیشہ خیر پر رکھے. وما علینا الا البلاغ.